السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب سترۃ المصلی، سبق نمبر ہے 51۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفعہ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، متفق علیہ۔ وفی روایت فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سترہ قائم کر کے، سترہ کھڑا کر کے نماز پڑھنے لگے اور کوئی شخص نمازی اور سترے کے بیچ میں سے گزرنے کی کوشش کرے، گزرنے لگے، تو نمازی کو چاہیے کہ اس گزرنے والے کو روکے۔ اگر وہ گزرنے والا روکنے پر نہ روکے، باز نہ آئے، تو نمازی اس گزرنے والے سے لڑائی کرے، یعنی زبردستی میں روکے، کیونکہ نمازی اور سترے کے بیچ میں گزرنے والا انسان ہے، یعنی بصورت انسان وہ شیطان ہے جو نماز کے خشوع خضوع کو خراب کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے اور اپنے سامنے سترہ کھڑا کر دیتا ہے، تو جب بھی کوئی شخص سترے اور نمازی کے بیچ میں سے گزرنا چاہے تو نمازی اس کو روکے۔ روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ گزرنے والے کے سامنے نمازی اپنا بازو لمبا کر دے، گزرنے والا رک جائے گا اور کوئی اور راہ لے لے گا۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں رکتا اور زبردستی گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو چاہیے کہ اس کے ساتھ لڑائی کرے، یعنی زبردستی اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا جبکہ سترہ موجود ہے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، اور گزرنے والے کو جو ہے وہ روکنا ضروری ہے۔ اور اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اتنے عمل پر سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ نمازی نے ہاتھ لمبا کیا، روکنے کی کوشش کی، وہ نہیں رکا، زبردستی روکنے کی کوشش کی، تو اس سے نماز، اتنے عمل سے نماز نہیں ٹوٹتی، نماز خراب نہیں ہوتی۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلی احدکم فلیجعل تلقاء وجہہ شیئا فإن لم یجد فلینصب عصا فإن لم یکن فلیخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه، اخرجہ احمد وابن ماجہ وصححہ ابن حبان ولم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے
تو اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لے، یعنی کوئی سترہ وغیرہ سجدے کی جگہ سے آگے کر کے رکھ لے۔ اگر کوئی بھی چیز اسے بطور سترہ دستیاب نہ ہو، اگر کوئی بھی چیز بطور سترہ دستیاب نہ ہو سکے تو نمازی کو چاہیے کہ اپنی لاٹھی کو ہی کھڑا کر لے، اور اگر لاٹھی بھی دستیاب نہ ہو تو زمین پر لکیر کھینچ لے۔ اب جب وہ لکیر کھینچ لے گا تو آگے سے گزرنے والا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسے امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور ابن حبان نے صحیح کہا، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کسی نے یہ گمان کیا کہ یہ حدیث مضطرب ہے، اس نے صحیح نہیں کہا، وہ غلطی پر ہے، بلکہ یہ حدیث حسن ہے۔ اور اس حدیث کے تعلق سے علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن ضعیف ہے، کیونکہ اس میں شدید اضطراب ہے اور دو راوی اس کے مجہول ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 134۔ تو یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے، لیکن اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نمازی نماز پڑھے تو وہ سترے کا اہتمام کرے، بطور سترہ وہ کچھ بھی رکھ لے، جیسے پہلے ذکر ہو چکا، تیر رکھ دے، یا جو ہے وہ پلرز کو، ستون کو سترہ بنا لے، یا لاٹھی لکڑی وغیرہ کھڑی کر دے، کچھ بھی رکھ لے۔ سترہ نمازی کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز پڑھتے وقت نماز کے آگے سترہ لگا لے۔ اور یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ سترہ رکھنے کے لیے اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو لکیر کھینچ لے، تو یہ لکیر کا کھینچنا درست نہیں ہے۔ نمازی کو چاہیے نماز پڑھتے ہوئے سترے ہی کا اہتمام کرے، اور جیسے ہم نے پہلے پڑھا، سترہ جو ہے وہ اونٹ کے پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی برابر ہونا چاہیے، یعنی تقریباً ایک کوہنی تک وہ لمبا ہونا چاہیے۔ اب وہ لاٹھی ہو، لکڑی ہو، تیر ہو، پلر ہو، بندہ ہو، اونٹ سواری وغیرہ ہو، جو بھی ہو، دیوار ہو، تمام چیزوں کا سترہ بنا لینا درست ہے۔ باقی یہ کہ لکیر کا کھینچنا تو یہ درست نہیں ہے۔ لکیر کھینچنے کے حوالے سے بعض ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ لکیر کا کھینچ دینا کافی ہے، تو صحیح بات اس میں یہی ہے کہ سترہ رکھا جائے گا اور سترے ہی کا اہتمام کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح لکیر کھینچنے کے تعلق سے بھی اختلاف ہے کہ لکیر کس قسم کی ہونی چاہیے۔ تو بہرحال صحیح بات یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھتے وقت سترے کا اہتمام کر کے کھڑا ہو۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم، اخرجہ ابو داود وفی سندہ ضعف۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، اور جہاں تک ممکن ہو سامنے سے گزرنے والی شے کو روکنے کی کوشش کرو۔ اور اسے ابو داود نے روایت کیا، اور اس روایت کی سند میں ضعف ہے، یعنی یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ اور اس روایت کے تعلق سے علامہ زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیگر شواہد کی بنا پر مذکورہ روایت حسن درجے تک پہنچ جاتی ہے، اور اس میں جو صحیح روایت ہے وہ ہے کہ جو ہم کل کے سبق کے اندر پڑھ آئے ہیں، جس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی یقطع صلاۃ المرء المسلم، مسلمان مرد کی نماز کو توڑ دیتے ہیں گدھا، عورت اور کالا کتا۔
اور یہ جو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور ابو داود کے اندر بھی ہے اور نسائی کے اندر بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو صحیح روایت ہے یا کہہ لیجئے کیا صح روایت ہے وہ ہے مسلم کی جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نمازی کے آگے اگر سترہ نہ ہو، عورت گزر جائے بالغہ اور گدھا گزر جائے اور کالا کتا گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، یہ کہ نماز کی برکت ختم ہو جاتی ہے یا یہ کہ سرے سے اسے نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی وغیرہ ذالک۔ اب اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی، تو صحیح بات اس میں یہی ہے کہ نماز کو کوئی چیز توڑتی ہے، اور وہ کوئی چیز عورت ہے، گدھا ہے اور کالا کتا ہے جب وہ نمازی اور سترے کے بیچ میں گزریں۔ اور پیچھے حدیث پڑھی کہ جو گزرے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی سامنے سے گزر رہا ہے، گدھا ہے، کتا ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، نمازی کو چاہیے کہ اپنے سامنے سے گزرنے والی چیز کو وہ روکنے کی کوشش کرے۔ پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نمازی کو چاہیے وہ نماز پڑھتے وقت سترے کا اہتمام کرے، اور کوئی بھی نمازی اور سترے کے بیچ میں سے گزرنے لگے تو وہ شیطان ہے یا اس کے ساتھ شیطان ہے۔ یعنی شیطان ہے کا مطلب یہ ہوگا شیطان اس سے یہ حرکت کروانا چاہتا ہے یا اس کے ساتھ شیطان موجود۔ تو جو نمازی اور سترے کے بیچ میں سے گزرے آپ ہاتھ سیدھا کر کے اسے روکیں، نہ روکے تو اس کے ساتھ سختی کریں اور نماز اور سترے کے بیچ میں گزرنے سے اس کو روکیں۔ اسی طرح آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نمازی نماز پڑھتے وقت سترے کا اہتمام کر کے کھڑا ہو، اور جو بھی نمازی کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ اور شاداب رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے یاد کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔ ابو داود 366۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیمار ہیں، بیماروں کو، مریضوں کو صحت کاملہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو عورتیں مردوں کے فتنے میں، جو مرد عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ جو گمراہ ہیں اور کتاب و سنت سے دور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا بھر میں موجود مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اہل فلسطین، اہل شام، اہل کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان پہ ظلم کرنے والے کافروں اور منافقوں کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک مملکت پاکستان اور مملکت العربیہ اور دیگر مسلمان مومن ملکوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہاد اور مجاہدین کو عزتیں عطا فرمائے، کامیابیوں کامرانیاں عطا فرمائے، اور ان مجاہدوں سے لڑنے والے کافروں کو اللہ وحدہ لا شریک نیست و نابود فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الکفر والکافرین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک فی کل مکان،
اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔